میاں بیوی کے تعلق سے ہم بستری کے کچھ ایسے مسئلے مسائل جن کا جاننا ہم کو بیحد ضروری ہے، مگر ہم وہ جانتے نہیں کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں ہیں اور عالم سے یا حافظ سے پوچھنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ مسئلہ پوچھنے میں تو ہمیں شرم آتی ہے، مگر وہی غیرت اور وہی شرم اس وقت کہاں پر مر جاتی ہے جب دلہا اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنی سہیلیوں کو پہلی رات کی پوری کہانی سناتی ہے۔ خیر، یہ سب دنیا کی باتیں ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم بستری کے تعلق سے کچھ ایسے کام ہیں جو ہمارے گھر کی خوشیوں کو اجاڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، جو ہماری اولاد کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ ان کاموں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دل سے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور قریبی دوستوں میں شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ آئیے دوستو، اب ہم جان لیتے ہیں ہم بستری کے کچھ خاص مسئلے اور مسائل۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے کہ دودھ حلق سے نیچے اتر گیا تو اس وقت میں توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پیارے دوستو، مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کا سطر دیکھنا یعنی کہ شرمگاہ کا دیکھنا یا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نہ دیکھا جائے، عورت کی مقام مخصوص کی طرف نہ دیکھا جائے، کیونکہ اس سے نسیان کا مرض ہوتا ہے۔ نسیان یہ ایک آنکھوں کا مرض ہے جس سے آنکھوں کی روشنی ختم ہوتی جاتی ہے۔ مرد نیچے ہو اور عورت اوپر ہو، یہ طریقہ ہم بستری کرنے کا ہرگز صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے عورت کے بانجھ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ یہاں پر ہم لوگ آپ کو بانجھ ہونے کا مطلب نہیں سمجھایا جائے گا، کیونکہ بانجھ ہونا ہر عورت بخوبی جانتی ہے۔ پیارے دوستو، حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو یعنی کہ شرم کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے ہم بستری سے تو فوراً اسی وقت اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، الگ نہ ہو، بلکہ اس مرد کو چاہیے کہ کچھ دیر ٹھہرے رہے، پھر اپنی بیوی سے الگ ہو۔ اگر اس کمرے میں جہاں ہم بستری کی جا رہی ہے وہاں پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کے نقشے یا کعبۃ اللہ شریف کے نقشے یا مدینہ شریف کے نقشے ہمارے گھروں کے اندر چپکائے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے کمرے میں جہاں تہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب تک اس پر کوئی کپڑا نہ ڈالا جائے، اس کمرے میں صحبت کرنا یا ہم بستری کرنا یا برہنہ ہونا یہ ان چیزوں کی بے ادبی ہے، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ اگر قرآن کریم جزدان میں ہے یا گلاس میں ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں، اور یہی بات کہ بنا رخ ہو کر ہم بستری کرنا بھی سخت منع ہے، اور شاید یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے خوشیاں اجڑ جاتی ہے اور گھروں میں نحوستیں پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بستری کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قبلے کی طرف یعنی کہ کعبۃ اللہ کی طرف اپنے پیر نہ رکھے، اپنے سر کو رکھے، اپنے پیر کو نہ رکھے۔ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے ہم بستری کرنا یہ مکروہ ہے اور خلاف ادب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قبلے کی عزت مسلمان پر لازمی اور ضروری ہے، اس لیے کہ بندہ قبلے کی یعنی کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اپنے پروردگار، اپنے پالنہار کی عبادت کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اس لیے اس کی عزت کرنا چاہیے۔ اور قبلے کی طرف تھوکنا یا پیشاب کرنا یا پاخانہ کرنا ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔
لہٰذا ادب یہی ہے کہ ہم بستری کے دوران کعبۃ اللہ کی طرف منہ نہ کرے، ان چیزوں سے پرہیز کرے، ان چیزوں کا خیال رکھے اور ان چیزوں سے بچے۔ ننگے ہو کر ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ یعنی کہ ہم بستری کے دوران مرد اور عورت کوئی چادر وغیرہ اوڑھ لے، جانوروں کی طرح ننگے ہو کر ہم بستری نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے ساتھ میں، اپنی عورت کے ساتھ میں ہم بستری کرے تو اسے چاہیے کہ پردہ اپنے اوپر ڈال لے۔ اگر یہ پردہ ہوگا تو فرشتے حیا کی وجہ سے، اگر بے پردہ ہوگا تو فرشتے حیا کی وجہ سے گھر سے باہر نکل جائیں گے اور شیطان داخل ہو جائے گا۔ اب کوئی بچہ اگر پیدا ہوگا تو شیطان کی اس میں شرکت ہوگی۔ سوچئے انسان کی ذرا سی لاپرواہی کہاں تک نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ گندے پن کے اس زمانے میں جو شرم و حیا کا جنازہ اٹھتا جا رہا ہے، اس کی سینکڑوں وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ ہو رہی ہے کہ ننگے ہو کر کی گئی ہم بستری اور اس کا اثر اپنی نسلوں کے اندر آتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ شرم و حیا کو آپ کی موجودہ نسل نے زندہ درگور کر دیا ہے۔ ہم بستری کے دوران شرمگاہ دیکھنا یا چھونا کیسا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ تفصیل سے جانیے اور آپ لوگ تفصیل سے سنیے۔ میاں بیوی کو صحبت یعنی کہ ہم بستری کے وقت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چھونا جائز ہے، بلکہ نیک نیت سے ہو تو ثواب بھی ہے۔ مرد اپنی بیوی کے ہر حصے کو چھو سکتا ہے اور بیوی بھی اپنے شوہر کے جسم کے ہر حصے کو چھو سکتی ہے، چاہے وہ شہوت یعنی کہ ہم بستری کے ساتھ ہو یا پھر بعد میں ہو، کسی بھی وقت میں ہو۔ مرد اور عورت کو ہم بستری کے درمیان ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بچنا ہی فائدہ مند ہوگا۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں جس کو آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی سے محبت یعنی کہ ہم بستری کرے تو شرمگاہ نہ دیکھے، اس سے آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ اس پوائنٹ کا ذکر، اس مسئلے کا ذکر ویڈیو کے شروع میں ہی آپ کو بتایا گیا۔ بہرحال ہمیں ہم بستری کے وقت بہت احتیاط برتنی چاہیے اور ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو ہم نے آگے بیان کی ہے۔ پیارے دوستو، ان 4 باتوں کا خاص دھیان رکھیں اور ان باتوں سے بچے، پرہیز کریں۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں وفادار، ایماندار اور اللہ والی پیدا ہوگی۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک کر کے دوسرے حضرات تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ثواب جاریہ ملے، اور جو لوگ بے ادبی کے ساتھ میں ہم بستری کر رہے ہیں ان کو اسلام کا صحیح طریقہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے، اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔